یعنی غزوہ احزاب میں جب مسلمان سے پریشانی میں مبتلا ہو گئے تھے اور کفار کی بہت بڑی فوج سے نبرد آزما تھے اور بہت ڈر گئے تھے، ایسے میں اللہ نے مسلمانوں کی تائید اور نصرت کے لیے جو نعمتیں اتاری، ان میں سب سے بڑی رحمت تیز ہوا کی آندھی تھی، کیونکہ جب تیز ہوا چلی تو کفار کے لشکر کو کچھ سجھائی نہ دیا، یہاں تک کہ ان کے خیمے بھی اکھڑ گئے۔ اور دوسری رحمت جو مسلمانوں کے لیے وہ تھی فرشتوں کے لشکر، یعنی جو نظر نہیں آ رہے تھے۔ اس طرح غزوہ احزاب میں اللہ نے مسلمانوں کو فتح و نصرت عطا کی۔ یہ دراصل مسلمانوں کی وہ آزمائش کا وقت تھا، کیونکہ اس وقت مسلمان خدا کے بارے میں طرح طرح کے گمان کر رہے تھے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اسلام کے دائرے میں آ گئے ہیں اور ہم کسی مشکل میں پھنس جائیں۔ یعنی اللہ اپنے بندوں کو کبھی بھی تکلیف میں نہیں رکھتا، کیونکہ انسان کا اس چیز پر اللہ تعالیٰ پہ ایک کامل یقین ہونا چاہیے کہ اللہ جو ہے وہ انسان کو ہمیشہ برے وقت میں اس کی مدد کرے گا، اس کا ہاتھ تھام لے گا۔ دوسرا اہم بات، اس سورہ میں آزمائشی گھڑیوں میں اہل ایمان اور منافقین کا طرز عمل بیان کیا گیا، یعنی کس طرح سے اہل ایمان کا طرز عمل آزمائش کی وہ گھڑی بہت سخت تھی، کیونکہ ان گھڑیوں میں مسلمانوں نے ایسے شاندار کردار کا مظاہرہ کیا کہ جو قیامت تک روشنی کے مینار کی طرح چمکتے ہیں۔ گویا اہل ایمان نے سخت سردی میں جنگ کے لیے خندق کھودی، بھوک سے بےتاب ہو رہے تھے، یعنی پیٹ پر پتھر باندھ لیے، دشمن کے لشکر کو دیکھ کر گھبرا نہیں گئے بلکہ دشمن کا مقابلہ کیا جواں مردی سے، اور میدان جنگ کے آخر تک ڈٹے رہے، اور ان کے جو ہے پائے استقامت میں کہیں بھی لغزش نہ آ سکی۔ وہ خدا کے رسول اور آخرت پر یقین رکھتے تھے، ایمان رکھتے تھے، اس لیے خدا نے انہیں فتح نصیب کی، فتح عطا کی۔ اور منافقوں کا طرز عمل کیا تھا؟ آزمائش کی ان گھڑیوں میں منافقوں کا طرز عمل یہ سامنے آ رہا تھا کہ وہ دل میں تو خوش تھے کہ مسلمانوں کی بربادی کی گھڑی آ گئی۔ پہلے تو وہ چھپ چھپ کر سرگوشیاں کرتے تھے، مگر بعد میں لوگوں سے برملا کہنا شروع ہو گئے کہ تمہاری فتح اور کامیابی تو دور کی بات ہے، اور اب تمہارے وہ دعوے اور وعدے کہاں چلے گئے؟ پچھلے روز سے تمہیں یہ خوشخبری سنائی جا رہی تھی کہ تم قیصر و کسریٰ کے ملک کو فتح کرو گے، مگر آج مدینے میں تمہاری اپنی جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں۔ یعنی غرض وہ تانے دے رہے تھے، لوگوں کو فریب دینے کے لیے صرف باتیں ہی تھیں، اور دھوکے سے ان کو اپنے گروہ میں شامل کرنا چاہ رہے تھے۔ یہ باتیں کر کے منافقین خوف و ہراس پیدا کر رہے تھے۔ منافقین کی ان باتوں سے کمزور دل اور کمزور ایمان کے لوگ جو تھے وہ جنگ سے پیٹھ پھیرنے لگے تھے، اور کچھ لوگ تو ایسے بھی تھے جنہوں نے رسول سے اجازت لینا بھی گوارا نہ کی، اور بغیر اجازت ہی وہ پلٹ کر چلے گئے۔ اس سورے میں ایک اور بات کیا ہے کہ جہاد میں رکاوٹ ڈالنے والے یعنی المعوقین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا سبق دیا ہے، یعنی کہ جہاد میں رکاوٹ ڈالنے والے المعوقین۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 18 میں اللہ المعوقین کے بارے میں ارشاد فرما رہا ہے کہ خدا تم میں سے ان لوگوں کو بھی جانتا ہے جو لوگوں کو منع کرتے ہیں اور اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں کہ وہ ہمارے پاس چلے آؤ، اور لڑائی میں نہیں آتے، مگر یہاں اس بات کو واضح کر دیا گیا ہے کہ اللہ ان لوگوں کو بھی جانتا ہے کہ جو لوگوں کو جنگ کرنے کے لیے روکتے رہے ہیں اور انہیں جنگ چھوڑ کر اپنی طرف آنے کی پیشکش کرتے ہیں، اور خود بھی جنگ میں حصہ بہت کم لیتے ہیں، اور ایسے لوگوں کی تعداد اگرچہ بہت کم ہے لیکن ہے۔ آیات 21 تا 28 عبارت کا مفہوم: لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوہ حسنہ، یعنی تم کو پیغمبر خدا کی پیروی کرنی بہتر ہے، یعنی کہ رسول کی ذات تمہارے سامنے ایسی ہے کہ جس کی پیروی کرنا تم پر لازم ہے، یعنی کہ رسول اللہ کی پیروی کرنا ہے، ان کی اتباع کرنا ہے۔ ازواج مطہرات کو کن دو باتوں کا اختیار دیا گیا؟ یعنی اس سورہ میں بیان کیا جا رہا ہے کہ ازواج مطہرات کو جن دو باتوں کے بارے میں اختیارات دیے گئے وہ کیا تھے؟ اللہ اس سبق کی آیات کے حوالے سے یہ بات بہت اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ازواج النبی کو ان دو باتوں میں سے کسی ایک بات کو اختیار کرنے کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ اللہ نے کیا کہا کہ
تمہارے سامنے دو چیزیں ہیں، دنیا اور آخرت، کیونکہ رسول کی ازواج آسائش دنیا کی طلبگار ہو رہی تھیں، اور جب ان کا مطالبہ زیادہ بڑھ گیا تو اللہ نے سورہ احزاب میں رسول سے اس طرح فرمایا کہ اے پیغمبر، تم اپنی بیویوں سے کہہ دو کہ اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی زینت و آرائش کے خواستگار رہو گی تو آؤ میں تمہیں کچھ مال دوں اور اچھی طرح سے رخصت کروں، اور اگر خدا اور اس کے رسول اور عاقبت کے گھر یعنی بہشت کی طلبگار ہو تو تم میں جو نیکوکاری کرنے والی ہیں ان کے لیے خدا نے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ یعنی وہ لوگ جو دنیا کو دیکھنا چاہ رہی ہیں ان کو دنیا کے اعتبار سے فلاح دی جائے گی، اور جن کو آخرت رکھنی ہے ان کے لیے جو ہے وہ بہشت کی جو ہے وہ خوشخبری سنائی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے رسول کی ازواج مطہرات کو احکام و آداب کی تلقین بھی فرمائی ہے، یعنی کس طرح سے سورہ احزاب کی آیات 13 سے 33 میں ازواج مطہرات کے جن احکام و آداب کی تلقین فرمائی ہے وہ یہ ہیں: تم دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ ان باتوں کو آگے بیان کیا گیا ہے۔ ازواج مطہرات کو احکام و آداب کی تلقین، یعنی تم تو دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہو، تمہارا معیار مختلف ہے۔ اپنے گھروں میں ٹھہری رہا کرو، یعنی اپنے گھروں میں رہا کرو، بلا ضرورت گھروں سے باہر نہ نکلیں، اجنبی لوگوں سے نرم گفتگو نہ کریں، یعنی اس میں بہت بڑا بیان ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اجنبی لوگوں سے نرم گفتگو نہ کریں، یعنی یہ عورتوں کے لیے جو ہے وہ تلقین ہے کہ ہمیشہ جو ہے وہ اجنبی لوگوں سے اپنا لہجہ، اپنا انداز کرخت ہونا چاہیے کہ ان کے اندر جو ہے وہ بے حجابی نہ پیدا ہو سکے اور وہ جو ہے وہ بلا ضرورت گفتگو نہ کرے کوئی اجنبی شخص۔ جہالت کے زمانے کی طرح اپنا بناؤ سنگھار نہیں دکھاتی پھریں یا نہ کریں، ٹھیک ہے؟ نماز کو قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، روزہ رکھیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں، اور تمہارے گھر میں جو آیتیں اور حکمتیں نازل ہوئی ہیں ان کا احترام کریں۔ ان تمام باتوں کا قرآن نے جو ہے وہ خواتین کے لیے جو ہے ازواج مطہرات کے لیے احکامات جاری کیے۔ آیات 35 تا 40 کے عنوانات: مسلمان مردوں اور عورتوں کے اوصاف بیان کیے ہیں۔ اس سبق میں مسلمان مردوں اور عورتوں کے کیا ایسا اوصاف ایسے ہیں جو بیان کیے گئے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ عورتوں کے اوصاف، مسلمان مرد عورتوں کے جو اوصاف بیان کیے ہیں وہ آپ کے سامنے موجود ہیں، یعنی وہ مسلمان ہیں، یعنی خدا کے آگے سر جھکانے والے ہیں، وہ مومن ہیں، یہ اعتبار والے لوگ ہیں، یعنی ہمیشہ سچ بولتے ہیں، راست باز لوگ ہیں، وہ مطیع ہیں جو یعنی فرما برداری کرتے ہیں، وہ ثابت قدم ہوتے ہیں، فروتنی کرتے ہیں یعنی صدقہ دینے والے ہوتے ہیں، روزہ رکھنے والے ہیں، وہ اپنی عزتوں کی حفاظت کرنے والے یعنی برے کاموں سے بچنے والے ہیں، اور اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے لوگ ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ان میں وہ اوصاف بیان کیے گئے ہیں، اور مسلمان مردوں کے لیے بھی بتایا گیا ہے کہ کیا ہوتا ہے، وہ مسلمان جو مرد ہیں وہ بھی جو ہے وہ انتہائی اللہ تعالیٰ کے مطیع و فرما بردار ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تمام خصوصیات، اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات کو مان رہے ہوتے ہیں، یعنی وہ صفات ہیں جن کو اپنانے والے لوگوں کے لیے اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ کچھ شک نہیں کہ ان کے لیے بخشش اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ اس صورت میں اہل ایمان کا طرز عمل بیان کیا گیا ہے، یعنی تمام مؤرخین اس بات پر متفق ہیں کہ یہ آیات، سورہ احزاب کی یہ آیات جو ہیں وہ حضرت زید جو کہ حضور کے آزاد کردہ غلام اور منہ بولے بیٹے تھے، اور ساتھ ہی رسول خدا کی پھوپھیزاد بہن حضرت زینب بن حجش کے بارے میں نازل ہوئی ہیں۔ یہ وہ آیات ہیں۔ زمانہ جاہلیت کے رسم و رواج میں ایک بات یہ بھی بہت عام تھی کہ کسی بڑے گھر کی بیٹی کسی غلام سے شادی نہیں کر سکتی تھی،
لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب کی شادی حضرت زید سے کروائی تو حضرت زینب کے بھائی عبداللہ نے شدید ترین مخالفت کی، جس کی وجہ سے حضرت زید نے حضرت زینب کو طلاق دے دی۔ اس زمانے میں بیٹے کی متعلقہ سے شادی کرنا بہت بڑا جرم سمجھا جاتا تھا، مگر خدا نے اپنے رسول کو اس رسم کو ختم کرنے کا حکم دیا اور ساتھ ہی یہ حکم دیا کہ وہ حضرت زینب سے نکاح کرے۔ خدا نے یہ حکم اس لیے دیا کیونکہ وہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ منہ بولے بیٹے حقیقی بیٹے نہیں ہوتے، اور اس طرح اس غلط رسم کو ختم کر دیا گیا۔